یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک ننھی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا ہے۔ یہی وہ چہرہ ہے جس کو بار بار ہمیں سوشل میڈیا پر لانا ہے تاکہ حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار دیکھ لے۔ یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے انتظامیہ کے دماغوں پر ہیمر کرنا ہے کہ ان کو شرم آئے، تھوڑی وہ غیرت کھائیں اور ان کو سزا دیں۔ ظلم بھی چھوٹا لفظ ہے، اس نے اس بچی پر جو بربریت درندگی کے وار کیے ہیں کہ بچی اس وقت بے جان لاش کی صورت میں اسپتال میں موجود ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہیے گا اور دیکھیے گا اس عورت کی شکل، اور پھر اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں، جہاں جہاں تک لے جا سکتے ہیں، وہ آپ نے ضرور لے کر جانا ہے، کیونکہ یہی وہ چہرہ ہے جس کو عدالتوں نے سزا دینی ہے۔ یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک ننھی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا ہے۔ یہی وہ چہرہ ہے جس کو بار بار ہمیں سوشل میڈیا پر لانا ہے تاکہ حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار دیکھ لے۔ یہی وہ چہرہ ہے جسے بار بار ہم نے انتظامیہ کے دماغوں پر ہیمر کرنا ہے کہ ان کو شرم آئے، تھوڑی وہ غیرت کھائیں اور ان کو سزا دیں۔ اس وقت کا سٹیٹس یہ ہے کہ جناب فاروق حیدر صاحب کی، جسٹس فاروق حیدر صاحب کی عزت مآب عدالت سے 1 اگست تک گرفتاری سے قبل ضمانت مل چکی ہے جج صاحب کی بیگم کو، اور جج صاحب جن کو انصاف کا بول بالا کرنا تھا، جن کو لوگوں کو انصاف دلانا تھا، وہ اپنی بیوی کو بے انصافی کے ذریعے سے، 2 نمبری کے ذریعے سے اس وقت گرفتاری سے بچا تو رہے ہیں، لیکن آخر کب تک بچائیں گے؟ میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ استدعا ہے کہ خدارہ آپ اس کیس کو ٹیک اپ کریں۔ از خود نوٹس کتنے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی، اب کیوں نہیں لیتے از خود نوٹس؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک معصوم غریب بچی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کسی بیوروکریٹ کی بیٹی نہیں ہے، یا وہ کسی بزنس مین کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر ایسا ان کے کسی بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں دیکھتی کہ آج ریاستی مشینری کیسے نہ اس وقت سرگرم ہوتی اور کیسے اب تک مجرم سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتے۔ تو ایک غریب اور معصوم ہونے کی سزا یہ دی جائے گی کہ اس سے اس کی جان لے لی جائے گی، اور اس عورت سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہ آزاد گھومتی رہے گی۔ کچھ تو اپنے ضمیر کو جگائیں، جھنجھوڑیں، کچھ تو شرم کریں، کچھ حیا کریں، کچھ خدا کا خوف کر لیں، اور کچھ نہیں کرنا تو اس بچی کو آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زندہ لاش ہے اس وقت وہ بچی، اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی؟ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے گھر والے بھی قصوروار ہیں۔ کچھ لمحے کے لیے اس چیز کو اگر مان لیا جائے کہ ماں باپ کا قصور بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو اس طرح سے بھیج دیا کسی کے گھر کام کرنے کے لیے، لیکن مجھے بتائیں، اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگ کیا کریں؟ وہ تو بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ بچے ان کے لیے کما کے لائیں اور وہ کھائیں۔ تو یہاں پر حکومت کی ذمہ داری آتی ہے نا کہ وہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ آپ کے بچوں کی کفالت بھی ہو، غریب لوگوں کی کفالت بھی ہو، تاکہ اس طرح بچے نہ مریں، اس طرح گھروں میں ان پر تشدد نہ کیا جائے۔ پھر آپ کہتے ہیں کم عمر بچوں کو گھر پر نہ رکھو، ان سے کام نہ کرواؤ۔ تو مجھے یہ جواب دیں کہ جب آپ کام پہ رکھنے سے منع کر دیں گے، کوئی اور رکھ لے گا، کسی ورکشاپ والا، کسی دکان والا، کسی ہوٹل والا۔ ان بچوں کا مستقبل تو یہی ہے، اس پر قوانین ہونے چاہیے۔ اب پوری دنیا میں اگر قانون کی ہم بات کریں تو 18 سال سے کم عمر بچہ بچی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں جناب بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ عمر 14 سال ہے۔ 14 سال وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اپنی ٹین ایج میں پراپر قدم بھی نہیں ابھی رکھ پایا ہوتا کہ اس کو کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عورتیں کس فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایسا ہی واقعہ دیکھا تھا، وہ بھی غالباً جج صاحب کی بیگم تھی جن کو سزا بھی ہوئی تھی۔ تو آپ کیوں ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں ان بچوں پر؟ کون سی ایسی تسکین ہوتی ہے جو آپ کو ہو جاتی ہے ان تمام معاملات کو کر کے؟ اور اتنا تشدد، آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، ان خاتون کے ساتھ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بیچ بیچ میں تصویر میں کہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں، شوہر بھی موجود ہیں، اور کس طرح سے ان کا ضمیر گوارا کیا کہ اس بچی کو مارا جائے۔ اسپتال کے جو ہیڈ ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بچی کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، خون کی روانی متاثر ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں اندرونی طور پر اس بچی کو کتنی چوٹیں پہنچی ہیں، اور جس تکلیف میں وہ ہے، وہ تکلیف کا آپ، میں، اس کے ماں باپ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ ننھی معصوم 14 سال کی بچی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہو گئی اور اپنی ماں باپ کی مدد کے لیے کسی کے گھر میں جا کر کام کر رہی ہے۔ تو سومیہ کو میں دکھا رہی ہوں اپنی ویڈیو میں، بار بار دکھا رہی ہوں، اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ننھی رضوانہ کی تصویر بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے، وہ والی تصویر جب وہ خوش باش تھی، جب وہ زندگی جی رہی تھی۔ ابھی تو وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔
تو جناب سومیہ صاحبہ کو ہم چاہتے ہیں کہ سزا ملے. سومیہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو بربریت اس نے اس بچی کے ساتھ برتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان صاحبہ کو عبرت کا نشان بنایا جائے، ان کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ آئندہ کوئی کسی بچے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کے ہاتھ کانپیں اور وہ سوچیں کہ فلاں خاتون تھی، اس کو ایسی سزا ملی تھی.